چولستان کے اندر کم از کم 40% لاسز ہوں گے پانی کے. یہ اتنی بڑی جو کمی ہے یہ کہاں سے پوری کی جائے گی؟ ہماری جو ایک روایات ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. خدارا ہوش کے ناخن لیں، ان چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب کریں. ملک کو کافی چیلنجز درپیش ہیں. ملک کے اندر اس وقت اگر کوئی بھی انتشار ہوا تو اللہ نہ کرے کوئی المیہ نہ ہو جائے. اگر ہم اسی طرح اپنے وسائل پہ لڑتے رہیں گے، اپنے لوگوں کی بات نہیں سنیں گے، اپنے لوگوں کے تحفظات دور نہیں کریں گے، اتنے اہم ایشو پر بھی ہم کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس طلب نہیں کریں گے، یہ باتیں بیٹھ کے ڈسکس نہیں کریں گے، اور صرف سپوکس پرسن کے ذریعے ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کہیں گے جی صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں. وہ جانتے ہیں صدر پاکستان اس ملک کا ایک آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوا وہ شخص ہے جس نے آج تک ملکی مفاد کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا. اپنے گھر کا نقصان کروا کر، اپنی پارٹی کا نقصان کروا کر، سیاسی طور پر کمزور ہو کر بھی پاکستان کھپے کے نعرے لگانے والے شخص پہ اتنا بڑا الزام اور اتنا بڑا بہتان لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے دستخط کر دیے ہیں. بھائی مجھے کوئی ایسا ایک ڈاکومنٹ دکھا دیں جس میں صدر مملکت کے دستخط موجود ہوں، یا کوئی ایک ایسی مثال بتا دیں جس میں لیجسلیشن اور آرڈیننس کے علاوہ اگر صدر مملکت کوئی چیز سائن کرتے ہوں تو پھر تو صدر مملکت کے دستخط موجود ہیں. اگر وہ یہ کرتے ہی نہیں ہیں تو کیوں ان پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے؟ اور پھر ایک شخص دستخط بھی کرتا ہے اور مشترکہ اجلاس میں پارلیمان کے میں آ کر وہ کہتا ہے کہ یہ نہریں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے مفید نہیں ہیں. عجیب بات ہے. آپ اپنے آپ سے پروپوگنڈے کے ذریعے لوگوں کو ورغلانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں. خود ہی آپ پیکا ایکٹ بھی بناتے ہیں، خود ہی آپ جھوٹی خبر بھی دیتے ہیں. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. آپ جس پانی کو آپ تقسیم کر رہے ہیں وہ پانی تو میرے صوبے کے کاشتکار کا حق ہے. ہم ایک نکے کے اوپر، ایک مائنر کے اوپر، ایک جو ہمارا جسے ہم پنجابی میں موگا کہتے ہیں، اس موگے پہ 2 بھائی پانی لگا رہے ہوتے ہیں، اور 5 منٹ اگر کوئی بھائی پہلے پانی باندھ لیتا ہے تو وہاں لڑائی ہوتی ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے، اور وہ دشمنیاں نسلوں تک چلتی ہیں. آپ صوبوں کے اندر آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں. آپ اس کاشتکار کو دیتے کچھ نہیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے پاس جو ہماری نہروں کا نظام اور پانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کسی حکمران کی مہربانی نہیں ہے. آپ اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بھی ہمارے سے چھیننا چاہتے ہیں. آپ اس ملک کے کاشتکار کو کہاں پہ لے جا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس استحصالی نظام کے اندر وہ اسی طرح پستا رہے جس طرح وہ پچھلے 75 سال سے پس رہا ہے؟ آپ اس کاشتکار کو، مجھے ایک مثال بتائیں آپ
کیا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم نے ٹریکٹر دے دیے، کیا 1000 آدمی کو دے دیا ہوگا؟ کیا 2000 آدمی کو دے دیے ہوں گے؟ اور وہ بھی سبسڈی ہے، وہ بھی کوئی خیرات نہیں ہے، وہ بھی ہمیں کوئی دین نہیں کر رہا ہمارے پہ۔ آپ سولر دے دیں گے، 2000 لوگوں کو دے دیں گے۔ یار یہاں کروڑوں لوگ جو ہیں جن کا زراعت سے جن کا روزگار وابستہ ہے، جن کا ذریعہ معاش کاشتکاری ہے، آپ ان کی شہرک کاٹ رہے ہیں۔ آپ نے اس کاشتکار کے اوپر 45% ٹیکس لگایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیا۔ آپ نے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات نہیں سنے بیٹھ کر، آپ نے آج تک یہ بات نہیں کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر تحفظات ہیں تو ہم آئے بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں۔ ہم 1000 دفعہ آپ کو کہہ چکے ہیں کہ ہمارا کاشتکار مر رہا ہے، خدارا یہ 4تھی فصل ہے۔ ہر چھوٹے سے لے کے بڑے کاشتکار تک ہر آدمی نقصان میں جا رہا ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے نوخن لیں، بیٹھیں، اس کاشتکار کی نمائندہ تنظیموں کو بلائیں، ان سے پوچھیں، ان کی مشاورت سے سپورٹ پرائز دیں۔ آپ نے کہا جی ہمیں IMF نے روک دیا ہے، ہم سپورٹ پرائز نہیں دیں گے۔ گندم ہمیں 3500 روپے پر من گھر پڑتی ہے، گھر تیار کرنے تک۔ آپ 3500 میں تیار کریں، 2200 روپے میں مارکیٹ کریں، کہاں کھڑا ہے کاشتکار؟ کیا سروائیول ہے اس کی؟ کیا دے رہے ہیں اس کو انسینٹیو؟ آپ اپنے مڈل مین کو، آپ اپنے دلال کو، آپ آڑتی کو، آپ امپورٹر کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے غریب کاشتکار کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، اس کو انسینٹیو نہیں دے سکتے۔ آپ انسینٹیو دیں، آپ دیکھیں اس ملک کا کاشتکار آپ کے ملک کی تقدیر کیسے بدلتا ہے۔ میری اپنی حکومت سے یہ گزارش ہے کہ وہ ان مسئلوں کو سنجیدگی سے لیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی صورت بلیک میلنگ پہ یقین نہیں رکھتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ لوگوں کو ساتھ ملا کے چلتی ہے، اور مشاورت کے ساتھ 18ویں ترمیم جیسی ترمیمیں کرتی ہے، مشاورت کے ساتھ NFC ایوارڈ کرتی ہے، مشاورت کے ساتھ صوبوں کو شناخت دیتی ہے، مشاورت کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کو۔ ناظرین، پیپلز پارٹی دے رہنما حسن مرتضی میڈیا نال گل بات کر رہے سن۔ انہاں دی جانب تو کہا گیا کہ لوگاں نوں ورگلا کے جھوٹے پروپیگنڈے کیتے جا رہے نے، صوبیاں دے اندر نفرت پیدا کیتی جا رہی ہے۔